100 سال قبل مسیح مشہور رومن ایمپرر جولیس سیزر کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا گیا، اور اس کے مشہور آخری الفاظ تھے یو ٹو بروٹس۔ بروٹس جولیس سیزر کا بہت ہی کلوز ایڈ تھا۔ جولیس سیزر کے بہت سے فیصلوں پر اس کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن جب جولیس سیزر کے خلاف سازش کی گئی تو اسے مارنے میں بروٹس پیش تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آخری وار بھی سیزر پر بروٹس نے کیا تھا۔ تبھی جولیس سیزر نے یہ مشہور الفاظ کہے تھے کہ بروٹس تم بھی۔ پاکستان کی پیدائش کے بعد ہی پاکستانی سیاست میں دغا بازی کا کلچر، اپنی سیاسی جماعت کو چھوڑ کر نئی سیاسی جماعتیں بنانے کا کلچر، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے ہی پارٹی لیڈرز کے خلاف سازشوں کا کلچر بہت پہلے ہی عام ہو چکا تھا۔ آج کل بانی تحریک انصاف زیر عتاب ہیں۔ وہ لوگ جو عمران خان کے دائیں بائیں گھوما کرتے تھے نئی پارٹیز میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہانگیر ترین، جو کہ عمران خان کے لیے اپنا جہاز MPAs کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، استحکام پاکستان پارٹی بنا چکے ہیں۔ اور پرویز خٹک، جنہیں عمران خان نے خیبر پختونخوا میں اپنا وزیر اعلیٰ بنایا تھا، ایک نئی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز بنا چکے ہیں۔ کیا یہ پارٹیز نہیں ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ خود تاریخ میں اس طرح کی سازشوں کا شکار رہ چکی ہیں، ان پارٹیز کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیاستدانوں کی اس لڑائی میں آخر جیت کون رہا ہے، اور کیا یہ تجربہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے؟ 1990 میں جب اسلامک ڈیموکریٹک الائنس کے ذریعے نواز شریف حکومت میں آئے تو جلد ہی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی بنائی، اور 1993 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت ختم کرنے والے بھی مسلم لیگ نون کے اپنے ہی صدر غلام اسحاق خان تھے۔ 1993 میں الیکشن ہوتے ہیں اور بے نظیر بھٹو حکومت میں آتی ہیں، لیکن 1996 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم کرنے والے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری تھے۔ کیا یہ صدر اپنی ایما پر حکومتیں ختم کرتے تھے، یا ان کے پیچھے کوئی ایسی طاقت تھی جو عوام سے مبہم تھی؟ 1997 میں نواز شریف دوبارہ آتے ہیں، پھر 13 سازش کیس ہوتا ہے اور نواز شریف کی حکومت معزول کر دی جاتی ہے۔ پرویز مشرف دوبارہ پاور میں آتے ہیں اور نواز شریف ملک چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ 2002 میں پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے چودھری شجاعت حسین اپنی ایک الگ پارٹی بناتے ہیں، جس کا نام پاکستان مسلم لیگ قائد رکھا جاتا ہے۔ اس پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون والے تانگا پارٹی بھی کہتے تھے۔ اسے تانگا پارٹی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تانگا 6 سواریوں سے زیادہ سواریاں لے کر چل نہیں سکتا، یعنی پاکستان مسلم لیگ کاف کوئی بہت زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قیاس تھا۔ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ کاف حکومت بناتی ہے اور چودھری پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ مقرر ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ کن کی طرف سے کیا گیا ہم سب کو معلوم ہے۔ 2006 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بات سمجھ آتی ہے، اور وہ ایک میثاق جمہوریت کرتے ہیں، جس کا لب لباب یہ تھا کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے اور پاکستان میں جمہوریت کو پروان چڑھنے دیں گے۔ یہ دونوں پارٹیز آخر اس میثاق تک کیسے پہنچی؟ پاکستان میں 35 سال کے قریب عرصے تک ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پایا، جبکہ پاکستان کے سارے آرمی چیف اپنے عہدے پر 5 سال تک آن ایوریج قائم رہے۔ شاید یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر ایک جمہوری حکومت کو معزول کر کے آیا ہے تو اس کی توجیہ یہی تھی کہ یہ سیاسی لوگ اپنے مسئلے جمہوری انداز سے حل نہیں کر سکتے۔ ایوب خان، ضیاء الحق اور ایون کے مشرف اسی توجیہ کو استعمال کر کے ملک میں حکومت کرتے رہے ہیں، اور ان بڑی پارٹیز کو تقسیم کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے دھڑے بناتے رہے ہیں۔ وہ دھڑے ہمیشہ اپنے بنانے والوں کا ساتھ دیتے تھے اور ان پارٹیز کو مسلسل کمزور کیا جاتا رہا۔ لیکن کیا یہ پارٹیز ختم ہو گئیں؟ ابھی بھی حکومت PDM کی ہے، جس میں پیپلز پارٹی اور PMLN ساتھ مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ پھر ہماری کورٹس کا بھی تاریخی طور پر جمہوریت کے تسلسل میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ چاہے ملک میں جو بھی حالات تھے، کورٹس کے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا رہا ہے، چاہے بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ہو یا پھر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی حکومتوں کی معزولی کے بعد فیصلے ہوں۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ صوبائی اسمبلیوں میں وقت پر الیکشن کرانے کا فیصلہ کب کا آ چکا ہے، لیکن ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے، اور ابھی جنرل الیکشنز کا وقت ہونے والا ہے، لیکن ابہام ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو ابھی یہ جو IPP اور PTIP کے نام سے پارٹیز بنی ہیں، ان کا مستقبل بھی وہی ہوگا جو PMLQ کا ہوا تھا، کیونکہ آوازیں دبانے سے پارٹیز کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان ہتھ کنڈوں کا شکار رہے ہیں دوسری طرف مل گئے ہیں۔ لیکن مجھ سے یہ امید کوئی نہیں کھین سکتا کہ یہ تمام پارٹیز ایک دفعہ پھر میثاق کریں گی اور سمجھیں گی کہ آخر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ان کے ساتھ کون کھیل رہا ہے۔ اللہ حافظ۔